بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قالت أسماء رضي الله عنها وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. کتاب الفتن شروع میں فتنے کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں بیان کی گئی. اب سب سے پہلی روایت امام بخاری نے فتنے کے باب میں بڑی حیرت انگیز روایت ذکر کی ہے. قال حدثنا علی بن عبد اللہ، اپنے شیخ علی بن عبداللہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں حدثنا بشر بن السری، وہ روایت کرتے ہیں بشر بن السری سری سے. یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے واعظ تھے، خطیب تھے، مقرر تھے، بصرہ کے رہنے والے تھے. پھر مکہ مکرمہ منتقل ہوئے اور وہیں پر آپ کا انتقال سن ہجری 195 میں ہوا. قال حدثنا نافع بن عمر، وہ روایت کرتے ہیں نافع بن عمر سے اور وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ملیکہ سے. یہ مشہور ہو گئے ابن ابی ملیکہ سے. ان کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ملیکہ. عام طور پر راویوں میں چند راوی ایسے ہیں حضرات صحابہ میں بھی اور چند راوی ان کے بعد حضرات تابعین میں بھی ایسے گزرے ہیں جو ان کا نام عبداللہ ہوتا تھا مگر وہ ابن سے مشہور ہو جاتے تھے. ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، ابن زبیری، ایسے ہی ابن ابی ملیکہ. اس کی وجہ ہی بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ نام بکثرت پائے جاتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن اور اس قسم کے نام ہے جس میں عبد کی نسبت اللہ کی کسی صفت کی طرف کی گئی ہو، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ میں عام طور پر اسی طرح سے نام رکھتے تھے. بہت بڑی تعداد میں صحابہ ایسے ہیں ان کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن پایا جاتا ہے. تو اب جہاں پر بھی صرف ابن کے ساتھ نسبت کر دی جائے تو وہ معاشرے میں ایسا ہو گیا تھا کہ سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ ابن عمر معنی ہوا عبداللہ ابن عمر، کہ ابن عمر کا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کا نام 100% عبداللہ ہی ہوگا اور دوسرا کچھ ہوگا نہیں. تو اس لیے عام طور پر اسی لیے عبادل ثلاثہ، عبادل اربعہ حضرات صحابہ میں مشہور تھے. تو ان کے بچوں میں بھی حضرات صحابہ کے یہاں پر نام رکھنے کا معیار بڑا نرالا ہوا کرتا تھا. وہ نام دو طرح کے نام رکھتے تھے، یا تو وہ نام رکھتے تھے عبد کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبداللہ عبد الرحمن وغیرہ. اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت میں لکھا ہے امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں کہ انہوں نے اپنے تمام بچوں کے نام ان صحابہ کے نام سے رکھے تھے جو صحابہ جنگوں میں شہید ہو گئے. انہ سمى ابناءه باسماء الشہداء تفاؤلا، اس طرح کی نیک فالی لیتے ہوئے کہ اللہ انہیں بھی شہادت نصیب فرمائے. تو آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام مصعب رکھا حضرت مصعب بن عمیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ایک کا نام عبداللہ رکھا حضرت عبداللہ بن جہش کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو ایسے بہت آپ کے 5 بچے تھے، پانچوں کے نام آپ نے شہداء کے نام سے رکھے تھے. تو یہ معیار ہوا کرتا تھا حضرات صحابہ کے یہاں پر. اور آج ہمارے معاشرے میں معیار ہے شاہ رخ خان کا نام رکھتے ہیں، اظہر الدین کا نام رکھتے ہیں، کرکٹر
اور فلم اسٹاروں کے نام سے ہمارے مسلمان نام رکھتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ عبد القادر جیلانی بنے. تو ظاہر سی بات ہے تم نے نام ہی ایسے منحوس لوگوں کے رکھے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے عبد القادر جیلانی تو بن نہیں سکتا ہے. تو عن ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ مشہور راوی ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ، وہ فرماتا قالت اسماء، حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق جو ذات النطاقین سے مشہور تھی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ 100 سال کی آپ کی عمر ہوئی تھی، اس کے باوجود آپ کا دانت ایک بھی نہیں گرا تھا. حضرت اسماء 100 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی آپ کے پورے دانت صحیح سالم تھے، ایک دانت بھی آپ کا گرا نہیں تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے نطاق کو اپنے اس دانت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 ٹکڑے کیا ہو، اسی کی برکت اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ان کے دانت کیا کر دیا، محفوظ کر دیا. تو حضرت اسماء بڑی فضیلت کے حامل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین فرماتے ہیں کہ یہ ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے اخیر میں ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے پہنچنے کے کافی زمانے کے بعد آپ مدینہ تشریف لائی. حضرت زبیر تو پہلے ہی پہنچ چکے تھے، جو آپ کے شوہر تھے حضرت زبیر بن العوام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے، جن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي وَحَوَارِيِّ الزُّبَيْرُ، ہر نبی کے لیے ایک حواری یعنی باڈی گارڈ ہوتا ہے، اور میرا باڈی گارڈ یہ کون ہے؟ حضرت زبیر ہے. تو وہ آپ کے شوہر تھے. حضرت اسماء جب مدینہ آئی تو اس وقت یہودیوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی تھی کہ ہم نے قد سحرنا علی ارحام وحبل المسلمین فی المدینہ، کہ ہم نے جادو کر دیا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ان کے یہاں پر جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ مؤنث ہوگا، مذکر پیدا نہیں ہوگا. اللہ کا بھی نظام ایسا، اللہ بھی امتحان لیتا ہے کہ ان کے کہنے کے بعد تقریباً 8-9 مہینے تک جتنے بچے پیدا ہوئے سب لڑکیاں پیدا ہوئی. جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب کیا پیدا ہوئی؟ بچے ہی پیدا ہوئی. تو سب پریشان ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا جادو کارگر ہو گیا اور اب ہمارے یہاں پر لڑکے پیدا ہوں گے نہیں. فوالدت اسماء من مکہ تھا، تو حضرت اسماء مکہ سے مدینہ پہنچی. اتفاق یہ ہوا کہ دخلت المدینہ، وہ مدینہ میں داخل ہوئی، ووضعت، اور انہوں نے وہاں پر ان کو ولادت ہوئی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. اب جیسے ہی حضرات صحابہ کو پتا چلا کہ عبداللہ بن زبیر کے 8 مہینے 9 مہینے کے بعد مسلمانوں کے یہاں پر بچہ کیا ہوا ہے، کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے مذکر کی صورت میں، فکبروا، تو کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کی ندائیں بلند ہوئی کہ تمہارا جادو کیا ہو گیا، یا تو ٹوٹ گیا یا یہ کہ تمہارا جادو چلا نہیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. بہرحال بڑے دلچسپ صحابی، حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ جن صحابہ کو جن بہت سارے صحابہ سے مجھے دلچسپی ہے ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی شمار ہوتا ہے. قالت اسماء، حضرت اسماء فرماتی ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے قال انا علی حوضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے حوض پر رہوں گا. یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے. حوض سے مراد یہاں پر حوض کوثر. انتظر من یرد علی، اور میں انتظار کروں گا ان لوگوں کا جو کوثر پینے کے لیے وہاں پر میرے پاس آئے. یعنی میری امت کا انتظار کر رہا ہوں گا کہ میری امت کے تمام افراد وہاں پر پہنچے اور میرے ہاتھ سے انہیں میں آب کوثر پلاؤں، اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں کیا ہو، انٹر ہو. گویا کہ جنت کی مہمانی ہوگی کوثر پر. جنت کی مہمانی کہاں پر ہوگی؟ کوثر پر. بعض روایت میں آتا ہے کہ کوثر یہ جنت سے پہلے ہے، تو پل صراط وغیرہ پار کرنے کے بعد کوثر کا پار کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوثر سے گزر گیا تو جنت میں جائے گا، اگر کوثر پر حوض کوثر پر روک دیا گیا تب بھی اس کے لیے جنت میں جانا مشکل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے اسی لیے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا.
تو اب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب ان سب چیزوں سے فارغ ہو کر لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہوں گے. انتظر من یرد علی، میں انتظار کر رہا ہوں گا ان لوگوں کا جو میری امت میں سے میرے اس حوض پر وارد ہوں گے، یعنی وہاں پر پہنچیں گے. فیؤخذ بناس من دونی، تو اچانک یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جو میرے قریب آ رہے ہوں گے انہیں اٹھا لیا جائے گا، ملائکہ انہیں اٹھا لیں گے. فقول امتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، یہ تو میرا امتی ہے، کیوں اسے واپس لے جا رہے ہو، کیوں اسے پکڑ رہے ہو؟ فیقال، تو مجھے کہا جائے گا لا تدری، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں، مشوا علی القہقرہ، کہ یہ لوگ اپنے الٹے پاؤں لوٹ گئے تھے. قہقرہ کہتے ہیں پیچھے کی طرف لوٹنا، اصل میں پیچھے کے حصے کو عربی زبان کے اندر میں قہقرہ کہتے ہیں اور پیچھے کی طرف لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ارتداد کا شکار ہو گئے تھے، یہ نفاق کا شکار ہو گئے تھے، اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر 100% انہوں نے عمل نہیں کیا، اپنی مرضی کے مطابق جو سمجھ میں آیا اس پر عمل کیا. انہوں نے بدعات اور خرافات کا ارتکاب کیا، انہوں نے اسلام کی صحیح تعلیمات کو مکمل طور پر اختیار نہیں کیا. تو اس کو حضرات ملائکہ تعبیر کریں گے مشوا علی القہقرہ، کہ وہ پیچھے کی طرف لوٹ گئے. تو اس کے دو طرح کی چیزیں اس سلسلے میں ہمارے شارحین ذکر فرماتے ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے ای انہم ارتدوا، کہ یہ ارتداد کا شکار ہوئے. البتہ اکثر و بیشتر شارحین کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، یہاں ارتداد مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے وہ فرقہ باطلہ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو 100% کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اخذ نہ کر مسلمان ہونے کے باوجود بھی بدعات، خرافات اور باطل نظریات سے متاثر اور مرعوب ہو کر انہیں اختیار کر لیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر مراد ہے مشوا علی القہقرہ سے. اور سمجھ میں یہی آتا ہے اس لیے کہ کوثر یہ سب سے اخیر میں ہونے والا ہے. جب میزان اور ساری چیزیں ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے جب ان تمام چیزوں جو ہو کر یہاں پر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 99% انہوں نے پار کیا اور 100% میں آ کر کیا ہو گئے، وہ روک دیے گئے. تو کچھ نہ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ، یا تو باطل نظریات سے متاثر اور مرعوب ہو کر اسے اختیار کرنے والے مراد ہو سکتے ہیں، یا بہت زیادہ گناہ کبیرہ کرنے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں مشوا علی القہقرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوگی، مگر قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تربیت یافتہ صحابہ پر، کہ حضرات صحابہ ان سب چیزوں کو سننے کے بعد جبکہ وہ فتنوں سے معمون تھے حضرات لیکن ابن ابی ملیکہ کتنی بڑی بات بیان کرتے ہیں. قال ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ وہ فوراً دعا کرتے اللہم انا نعوذ بک من ان نرجع علی اعقابنا او ان نفتن فی دیننا. بعض روایتوں کے اندر میں ان نفتن فی دیننا. تو انہوں نے یہ اب دو طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہے کہ کیا یہ ابن ابی ملیکہ کی دعا ہے یا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا ہے. تو عام طور پر شراح کا کہنا ہے کہ یہ ابن ابی ملیکہ کی دعا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ مأثورہ میں سے ہے. کیونکہ دعاؤں میں آپ کی جو ادعیہ مأثورہ ہے، جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ان دعاؤں میں یہ دعا آپ کو ضرور ملے گی. اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او ان نفتن فی دیننا. تو اس لیے ابن ابی ملیکہ نے ہو سکتا ہے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء نے اس کو بیان کیا اور یہاں پر ذکر کر دیا، لیکن روایتوں میں اتصال کے ساتھ یہ بات ملتی نہیں ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے حضرت ابن ابی ملیکہ نے کسی اور صحابی سے کسی اور موقع پر اس دعا کو سنا ہو اور انہیں اس موقع پر یاد آ گئی، لہذا انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ بھئی ہم بھی ان لوگوں کے اندر میں شامل ہو جائیں جن کو حوض کوثر پر سے واپس کر دیا جائے گا. تو اس لیے اس موقع پر انہوں نے اس دعا مسنون کو گویا کہ کیا کیا، ادا کیا. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فتنہ تو بہرحال دنیا میں
کوئی بھی فتنے سے معمول نہیں. اس دنیا میں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنے میں مبتلا ہوا. کوئی کم فتنے میں، کوئی زیادہ فتنے میں مبتلا ہو، یہ الگ بات ہے. کوئی ظاہری فتنے میں مبتلا ہو، کوئی باطنی فتنے میں مبتلا ہو، یہ ساری الگ باتیں ہیں. البتہ ابتلاء فتن للبشر من لوازماتہ، یہ لوازمات بشر میں سے ہے کہ فتنے میں تو ہر ایک کو مبتلا ہونا ہے. اب فتنوں سے بچنے کا کیا راستہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے اور یہاں پر آگے بھی بیان کیے جائیں گے. لیکن اس کا سب سے زیادہ مؤثر راستہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، دعا کا اہتمام کرتا رہے. اس کا کیا کرتا رہے؟ آدمی دعا کا اہتمام کرتا رہے کہ دعا اس سے بڑھ کر مؤثر ہتھیار فتنوں کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر امت سب سے زیادہ غافل کسی چیز سے ہے تو دعا سے ہے، کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ نماز نہیں پڑھنے والا بھی جمعہ پڑھ لیتا ہے، مگر دعا تو امت میں اکثریت ایسی ہے کہ جو دعا ہی نہیں کرتی. مسجد میں بھی دعا ہوتی ہے تو جمعہ کے دن بھی آتے ہیں تو وہاں پر بھی دعا سے پہلے بھاگ جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے محروم القسمت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا ثابت نہیں. ارے بھیا، سنت سمجھ کے مت کر، لیکن کسی بھی نیک عمل کے بعد دعا کرنے سے وہ قبول ہوتی ہے تو وہ سمجھ کر ہی کر لے. آدمی کو ایسے ہی توفیق نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم جہاں ہو رہی وہیں پر شامل ہو جائے. اکیلے تو کبھی تہجد میں اٹھ کر دعا کرنے کی توفیق ہوتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ اتنے زیادہ ہے کہ توفیق ملنے والی کہاں سے ہے. تو انسان کو جو توفیق سلب ہوتی ہے اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت میں قرآن پڑھتا ہوں مگر مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم گناہ میں مبتلا ہو. حضرت نے فرمایا کہ آپ گناہ میں مبتلا ہو، اب گناہ کو چھوڑ دو تو آپ کو لذت آئی. کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ گناہ عبادت اور اطاعت کی لذت کو ختم کرتا ہے. گناہ کرنے سے آدمی کو گناہ میں لذت نہیں محسوس ہوتی ہے، گناہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. تو گناہ کا جیسے سبق میں بیٹھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اطاعت ہے، آدمی کو بوجھ محسوس ہوتا ہے. نماز پڑھنا آدمی کو بوجھ محسوس ہوتا ہے تو آدمی کو فلیراجع، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھے کہ بھئی وہ کن گناہوں میں مبتلا ہے. تو گناہ انسان سے لذت طاعت اور لذت عبادت کو ختم کر دیتے ہیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض ليرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوني فاقول اے ربی اصحابی یقول لا تدری ما احدثوا بعدک. گویا کہ یہ روایت اس سے پہلے روایت کی تفسیر اور توضیح کرتی ہے.